الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، فدادیل آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ، بلکہ میں ان کے ساتھ موجود ہوں، ضیاء اللہ افریدی صاحب۔ ضیاء اللہ افریدی صاحب نے پاکستان تحریک انصاف میں شہرت پائی تھی جب آپ ایم پی اے تھے سابقہ تحریک انصاف کے صوبائی دور میں، اور یہاں پر احتساب کمیشن بنا تھا، اور پھر بہت ڈنڈورا پیٹا گیا تھا کہ جی ہم نے اپنے ہی ایک صوبائی وزیر کو کرپشن کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ضیاء اللہ افریدی صاحب کو کلین چٹ ملی، عدالت نے ان کو بری کر دیا اور ان پر کرپشن کا الزام جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد انہوں نے جیل سے رہائی کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ اس گھر میں جس میں میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں، یہ دوسری مرتبہ میں یہاں پہ آ رہا ہوں، اور پہلی مرتبہ جب میں یہاں پہ آیا تھا تو آصف علی زرداری صاحب یہاں پہ تشریف لائے تھے، اور ان کی موجودگی میں ضیاء اللہ افریدی صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی تھی۔ 19 دسمبر کو بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ خیبر پختونخوا میں جوڑ توڑ کا سلسلہ جو ہے وہ بھی چل رہا ہے۔ مختلف سیاسی جماعتوں میں ٹکٹ کے معاملے پر ناراضگیاں بھی ہیں۔ امیدوار ہیں میئرشپ کے، پشاور کے سٹی جو کونسل بنے گی اس میں بہت سارے امیدوار دوسرے بھی ہیں، ان پہ بعد میں بات کر لیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے عین موقع پہ ٹکٹ جاری کیا ہے ارباب عالمگیر اور ارباب وہ جو ان کی وائف ہیں آسمہ عالمگیر، ان کے نوجوان صاحبزادے ہیں زرق خان، ان کو ٹکٹ جاری کیا ہے، اور جس پر احتجاجاً ضیاء اللہ افریدی صاحب نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ ضیاء اللہ افریدی صاحب نے کیوں کیا، یہ بھی جانیں گے۔ اور پہلا سوال افریدی صاحب آپ سے یہ کہ آپ تحریک انصاف میں بھی رہے، پیپلز پارٹی میں بھی ہیں یا نہیں ہیں مجھے نہیں پتہ، مسئلہ ان دونوں سیاسی جماعتوں میں ہے یا مسئلہ آپ میں ہے؟ دیکھیے جی، میرے خیال میں جتنی بھی سیاسی پارٹی ہے اس میں یہ کانسپیرنسیاں چلتی رہتی ہے۔ میں تو اللہ کے فضل سے اللہ نے مجھے اتنی ہمت اور اتنی میں کارکن ہوں، تو اللہ پاک کے فضل سے میں اگر تحریک انصاف میں بھی تھا تو کارکنوں کے دل میں تھا، اور کارکن کی ہمیشہ میں نے عزت کی ہے، اور ان کی عزت کی وجہ سے وہاں مجھے پاپولیرٹی ملی۔ اور یہ جس طرح ہر جگہ پہ جیلیسی ہوتی ہے اس طرح پولیٹیکل جیلیسی بھی ہوتی، ان کارکنوں کو عزت دینے کی وجہ سے تو میرے بہت ہی یہ جو کانسپریٹر ہیں سازشیں میرے خلاف انہوں نے شروع کی، اور اسی پارٹی میں بھی اللہ کے فضل سے میں نے شمولیت بعد میں اختیار کی، لیکن پاپولیرٹی مجھے پرانے ورکر اس سے بھی زیادہ ملی، جو پرانے وہ اس میں لیڈر تھے یا جو بھی تھے۔ اور یہ میں نے ثابت بھی کیا کہ جب تحریک انصاف میں تھا میں صوبائی وزیر بنا، وہاں پارٹی میں جو پرانے ساتھی تھے ان سے پہلے بنا، اور اللہ کے فضل سے پھر مجھے بلدیات کے حوالے سے پشاور کی ذمہ داری سونپی گئی تھی پارٹی نے، تو میں نے پارٹی کو بہترین کلین سویپ کر کے رزلٹ دے دیا، اور میری وجہ سے پاکستان تحریک انصاف نے پشاور ڈسٹرکٹ کا ناظم بنایا، ٹاؤن 1 کا ناظم بنایا۔ یہ سب میری اور کارکنوں کی محنت تھی، اور جس وجہ سے مجھے تحریک انصاف سے نکالا گیا وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو بھی پتہ ہے، پورے پشاور کو اور پورے صوبے کی پتہ ہے، اور اللہ کے فضل سے جو مجھے نہیں پتہ، میرے ناظرین کو بھی نہیں پتہ۔ مطلب جو کارکن میرے نام کو اور مجھے جو عزت دیتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ آپ پارٹی میں آگے بڑھے اور پارٹی میں آپ کو اچھا عہدہ ملے، کیونکہ آپ کارکن کہتے ہیں کہ آپ ڈیزرو کرتے ہو، تو اس جیلیسی اور حسد کی وجہ سے میرے خلاف سازش شروع ہو گئی، میرے اوپر جھوٹے کیس بنائے گئے سو کالڈ احتساب کمیشن کی، کیونکہ میری گرفتاری کے بعد وہ کمیشن ختم بھی ہو گیا، حکومت موجود تھی، کمیشن ختم ہوا، اور اللہ کے فضل سے جو جھوٹے کیسز مجھ پہ بنائے تھے پاکستان کی آزاد عدلیہ نے مجھے باعزت بری کر دیا، اور اس طرح باعزت بری کر دیا کہ مجھ پہ چارج بھی فریم نہ ہو سکا، اتنے کمزور کیسز تھے۔ اور اسی بنیاد پہ جب میں نے پاکستان پیپل پارٹی جوائن کی
تو میں پچھلے تجربے کو دیکھتے ہوئے میں نے زرداری صاحب سے پہلے ہی کہا تھا کہ بھائی میرے خلاف بھی وہاں بھی سازش ہوئی تھی اور میں بتا رہا ہوں کہ یہاں بھی میرے خلاف سازش ہوگی، لیکن مجھے پہلے بلانا ہے ان سازشوں پہلے جو بھی اگر تو یقیناً وہ میں نے جو زرداری صاحب سے بات کی تھی پارٹی میں شمولیت کے بعد ہی مہینے کے اندر اندر میں نے ایسی جگہ بنائی پارٹی میں کہ پاکستان پیپل پارٹی کے کارکنان مجھے عزت دینے لگے. میں ان کو عزت دیتا تھا، پھر اس نے میں مطلب ہے کہ میرے لیے ننگیالے ننگیالے افریدے افریدے کے نعرے لگنے شروع ہو گئے، جو ایک وقت میں وہ اعظم افریدی کے نعرے تھے. پھر وہ زرداری صاحب اور بلاول صاحب کے سامنے یہ نعرے پاکستان پیپل پارٹی کے پرانے کارکنانوں نے لگائے، اور پاکستان پیپل پارٹی کے کارکنانوں کا یہ مطالبہ تھا ہمیشہ سے 4-5 مہینے کے بعد کہ ضیاء اللہ افریدی کو تنظیم میں اچھے سے اچھا عہدہ دے. لیکن یہ جو پرانے جس طرح پارٹیوں میں یہ حاسدین ہوتے، پھر اس نے میرے خلاف سازش شروع کی اور ہمیشہ بلاول بھٹو کو غلط پٹی سنائی گئی. یہ جو ٹکٹ آپ کو نہیں ملا، اس سے پہلے آپ کو سازشوں کا پتہ تھا؟ بالکل جی، مجھے پتہ تھا، 100% پتہ تھا. لیکن زرداری صاحب نے ہمیشہ مجھے عزت دی تھی. میں یہ بہت کم عرصے میں زرداری صاحب کے گھر کے ڈائننگ ٹیبل پہ یہاں کے پرانے بہت ہی سینئر ترین لوگ، انہوں نے ان کے ساتھ ٹیبل پہ کھانا نہیں کیا. اللہ نے مجھے وہ عزت دی کہ زرداری صاحب نے مجھے اپنے ساتھ 35 ٹائم، جس میں بلاول بھی چند کانوں میں شامل رہا، میں اس کے ساتھ گھر کے ٹیبل پہ کھانا کھا چکا ہوں. کبھی عمران خان کے ساتھ بھی ٹیبل پہ کھانا کھایا ہے؟ نہیں جی، عمران خان صاحب نے کھا بھی پرویز خٹک صاحب کے ساتھ تو کھایا جی. ایز اے چیف منسٹر، بطور منسٹر ہم نے بہت سے لنچ اور ڈنر کیے. اچھا، میں نے سنا ہے کہ جب آپ جیل میں تھے تو آپ سے رابطے بھی ہوئے، اور جب آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کیا تب بھی آپ سے رابطے ہوئے کہ جی آپ واپس آئیں تحریک انصاف میں. کیا یہ سچ ہے؟ بالکل جی، یہ حقیقت ہے. جب میں جیل میں تھا تو مجھے ریکارڈ پہ ہیں، مجھے یہ موجودہ گورنر اور بہت سے وزراء، علی امین، شبلی فراز، میرے کولیگ جتنی بھی بہت سارے تھے، وہ خلیق وغیرہ بہت سارے، ابھی مجھے نام تقریباً 50% مجھے ملنے ہیں. اور مجھے مطلب کہ اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ مطلب ہے کہ آپ آ جائیں اور ہم کو آپ دوبارہ بھی وزیر بھی بنائیں گے، آپ یہ جو منہ بند کرے. تو میں دیکھو، سیلف ریسپیکٹ ٹاپ پریورٹی ہے انسان کی. میں اپنی عزت نفس کی بجانے کے لیے میں نے جیل برداشت کی، اور اللہ کے فضل سے لیکن آپ نے حد تک عزت کا دعویٰ نہیں کیا اپنی قیادت کے خلاف. دیکھیں جی، عزت کا دعویٰ کرنے سے میرے خیال میں پاکستان میں ابھی کسی کا بھی کیس وہ ہوا نہیں ہے. لیکن اللہ کی عدالت نے مجھے عزت کے ساتھ سلوک کر دیا، اور وہی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ابھی بھی مجھے عزت کے ساتھ دیکھتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا ضیاء اللہ افریدی صاحب کہ آج آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں یا نہیں؟ یہ تو جب الیکشن کمیشن نے مجھے نشان الاٹ کیا تو مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن یا RO جو ہے ہمارا، وہ اس کی حساب میں تو میں بھی پشاور کا سٹی میٹروپولیٹن کا کینڈیڈیٹ ہوں. پیپلز پارٹی کا نہیں، آزاد. اچھا، آزاد امیدوار ہوں. ابھی ہماری پشاور کے جتنی بھی کارکنان ہیں اور وہ ہیں، ان سے مشاورت جاری ہے. انشاءاللہ میں جلد اپنا فیصلہ پشاور کے عوام کے سامنے رکھوں گا. لیکن ایک بات ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کا اس وقت حصہ نہیں ہیں، مطلب آپ مشاورت کریں گے اگلی منزل کے لیے. جی، اب مشاورت کر رہا ہوں کہ آگے کا کیا فیصلہ ہے. ابھی یہ فیصلہ اگلی منزل یا ہونے یا نہ ہونے کا اس کے درمیان میں ہے. فیصلہ ہوگا انشاءاللہ جلد، یا اس طرف ہوگا یا اس طرف. لیکن ابھی میں لیکن یہ تو بات طے ہے کہ آپ PTI میں یا پیپلز پارٹی میں دوبارہ واپس نہیں جائیں گے، یہ طے ہے؟ PTI میں تو مشکل ہے جانا، اور جو ابھی میں پیپل پارٹی اور دوسری جگہ پہ اس کے درمیان میں ہوں. انشاءاللہ 2 دن میں یہ فیصلہ ہو جائے گا. وہ دوسری جگہ کوئی بڑی جگہ ہے یا چھوٹی جگہ ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو وقت ثابت کرے گا. جو بھی ہوا انشاءاللہ بہتر ہوگا. نہیں، ملکی سطح پہ وہ سیاسی جماعت ہے یا صوبائی سطح کے اوپر؟ دیکھیں جی، میری ہمیشہ اللہ سے یہ دعا ہے کہ بس وہ کرے جو میری اور میرے خاندان اور پشاور کی بہتر فیصلے ہو. لیکن جب میں صوبائی وزیر بھی تھا تو پشاور کے لیے ایک ڈریم تھا پشاور کو بنانا، جو میں نے تھوڑے عرصے میں 18 مہینے میں
میں نے جو محنت کرنی تھی وہ پشاور کے لیے کی ہیں، اور ابھی بھی میرا یہ سلوگن ہے، میں جہاں بھی رہوں، خواہ انڈیپینڈنٹ رہوں یا کسی سیاسی پارٹی میں رہوں، میرا یہ سلوگن ہوگا انشاءاللہ کہ ہم بنائیں گے، مطلب پشاور ہم بنائیں گے۔ ہم سے میرا مقصد یہ کہ پشاور کے عوام، ضیاء اللہ افریدی سنگل نہیں، ہم پشاور کی جتنی بھی عوام ہے، کسی بھی پارٹی سے ہو، اگر ہم نے پشاور کو بنانا ہے تو ہم بنا سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ ماضی دیکھ لینا، کسی بھی حکومت یا کسی بھی سیاسی پارٹی نے پشاور بنانے کی دل سے کوشش نہیں کی۔ 40 سال سے پشاور بارود کے دھوئے میں اور شہداء کے خون سے رنگا ہوا۔ تو یہ جو بارود کا دھواں ہے اور یہ جو ڈسٹ ہے پشاور کی دیواروں پہ، سڑکوں پہ، محلوں پہ، اور یہ جو رنگ لگا ہوا ہے خون کا، اس کو دھونے کے لیے پشاور کے عوام کو، ہم لوگ کو اکٹھا ہونا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ پشاور کو بنائیں گے اور دل سے بنائیں گے۔ اچھا یہ بتائیے گا، چونکہ اس وقت ساری دلچسپی جو ہے لوگوں کی وہ بلدیاتی انتخابات میں ہے، آپ نے اشارتاً بتایا کہ آپ کی اگلی منزل کوئی دوسری یعنی تیسری کوئی سیاسی جماعت ہو سکتی ہے، تو ایسا کوئی ممکن ہے کہ اس سیاسی جماعت سے پہلے سے رابطہ ہو، آپ آزاد حیثیت میں ہی الیکشن لڑیں اور وہ سیاسی جماعت آپ کو پس پردہ سپورٹ کریں، وہی جس میں آپ جانے والے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ تو میں نے آپ کو عدیل بھائی کہا کہ میں ابھی کسی بھی سیاسی پارٹی سے میرا نہ رابطہ ہوا ہے، نہ پہلے نہ ابھی۔ میں ابھی اپنی منزل تک پہنچا نہیں ہوں۔ ٹھیک، مشاورت مکمل نہیں ہے۔ انشاءاللہ جب بھی ہوگا تو کل کے ہوگا، میں نے ہمیشہ کل کے فیصلے کیے ہیں، اور لیکن یہ سوچ ہے کہ پشاور کی بہتری کے لیے جہاں میں پشاور کی جنگ جیت سکتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ وہ فیصلہ کروں گا۔ اور یہ بات ہے کہ سازشوں نے مجھے اس پشاور کی جنگ سے پیچھے کر دیا۔ ایک موقع تھا اور ابھی بھی موقع ہے، انشاءاللہ ابھی بھی میں آخری دم تک لڑوں گا، اور جو بھی ہوا انشاءاللہ تعالیٰ جلد اپنے لائے عمل کا اعلان کروں گا۔ یہاں پہ تحریک انصاف کا امیدوار بھی ہے، یہاں پہ پیپلز پارٹی کا بھی امیدوار ہے، آپ بھی آزاد حیثیت میں ہیں، باقی بھی ظاہر ہے کہ امیدوار لڑ رہے ہیں، جیت پائیں گے آپ؟ عدیل بھائی، میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ہماری مشاورت جاری ہے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے۔ آپشن ہیں، آپشن 2-3 آپشن ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ 2-3 آپشن 2 دن میں واضح ہو جائیں گے۔ اس میں یہ آپشن بھی ہے کہ پیپلز پارٹی میں آپ واپس ہوں، کیونکہ وہ ٹکٹ والا مرحلہ تو گیا۔ نہیں، وہ میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ وہ پیپل پارٹی کے ٹکٹ پہ میئرشپ، وہ تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپشن کی بات کروں کہ ایسے 2-3 آپشن ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ میرے خیال میں اچھے ہوں گے۔ اچھا، تو آپ کا کوئی مطلب آپ نے تو بتا دیا کہ جی پشاور کو ہم بنائیں گے، ظاہر ہے کہ پشاور کو بنانے کے لیے بہت سارے دوسرے جو امیدوار ہیں، جو دوسری جو سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے بھی دعوے ہیں اور ناراضگیاں بھی ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں پیپلز پارٹی سے، تو ظاہر ہے کہ آپ کی صورت میں اسی طرح باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں، وہ بھی ظاہر ہے کہ ٹکٹ کے لوگ معاملے پہ ناراض ہوں گے۔ تو یہ جو ساری صورتحال بنی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک مرحلہ آ رہا ہے 19 دسمبر کو، یہاں پر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہیں؟ بالکل جی، اگر آپ نظر دوڑائیں نا جی، پیپل پارٹی تو میں اگر کہوں تو پھر یہ ہماری پارٹی، جو پیپل پارٹی والے کہیں کہ یہ غلط ہے، لیکن پیپل پارٹی بھی اس فیصلے، کارکنان اس پہ بکھر چکے ہیں۔ باقی این پی کا بھی فیصلہ، لوگ اس پہ بھی تھوڑا این پی میں بھی ناراضگیاں ہیں، اور جو اپنا پی ٹی آئی میں تو بہت بڑا رفٹ ہو گیا، ان کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ ان کے کارکنان کو ایکسیپٹ نہیں ہے۔ اچھا، اس میں یہ جو آپ کو ٹکٹ نہیں ملا، اس میں بلاول بھٹو صاحب کا، آصف علی زرداری صاحب کا آپ سے یا آپ کا ان سے رابطہ ہوا ہو، اور اس میں آپ کے جو صوبائی صدر ہیں نجم الدین خان، ان کا کیا کردار ہے؟ میرے ساتھ تو زرداری صاحب اور فریال ٹالپور کی جو پیغامات ہے وہ مجھے سلیم مانڈی والا، ہمارے ڈپٹی چیئرمین صاحب کی طرف سے آئے ہیں، اور انہوں نے مجھے کل میرے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے، تو وہ
ان کے ساتھ تو ان کے ذریعے رابطہ ہیں، اور بلاول صاحب کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں ہے. اور صوبائی صدر تو ہمارے بیچارے وہ تو جس طرح کسی کا وہ منشی نہیں ہوتا پشتوں میں، منشی کلرک، وہ تو اس طرح کا وہ رول ادا کر رہے. کیونکہ میں نے ٹکٹ کے لیے پارٹی میں اپلائی نہیں کیا تھا. صحیح. پارٹی صوبائی صدر رو کے اور اس نے ریکویسٹ کر کے کہ میری عزت اور میری وہ جو ہیں وہ پگڑی اچھل چکی ہے، زمین پہ پگڑی پھینک گئی ہے، میری عزت خاک میں مل گئی ہے. صوبائی جنرل سیکرٹری، صوبائی صدر، سینئر نائب صدر، پارٹی کے اور صوبائی کیبنٹ میرے گھر پہ آئے، مجھے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ یہ ٹکٹ لیں، کیونکہ ارباب زرق وڈرا ہو چکا تھا. ان کے کچھ شرائط تھے، وہ نہیں لڑنا چاہتے تھے. تو پارٹی بالکل ایمبیرسمنٹ پوزیشن پہ پہنچ چکی تھی. صوبائی صدر رو رہا تھا اور پوری کابینہ میں مجھے ریکویسٹ کر رہی تھی کہ آپ ہمارا ٹکٹ لے، ہم بلاول صاحب کے سامنے شرمندہ ہیں، ہم زرداری صاحب کیا کہیں گے، فریال تارپول کیا کہیں گی. پوری پاکستان پیپل پارٹی کی پشاور جیسے میٹروپولیٹن سٹی کے لیے آپ کے پاس امیدوار ہی نہیں تھا. تو رات 12 بجے بلکہ 1 بجے مجھے پھر نجم الدین کی کال آئی کہ اب آپ جرگہ کر کے، میں نے کہا کہ صبح انشاءاللہ دیکھیں گے. تو وہ پھر بھی 1 بجے میرے موبائل کا ڈیٹا اور سب کچھ کنفرم کر سکتے کہ نجم الدین اور میری بات ہوئی ہے. تو وہ پھر سکون سے ہو گیا کہ ٹھیک ہے. پھر صبح 7 بجے سرپرائزلی مصباح الدین اور جنرل سیکرٹری شازی خان میرے گھر پہ آئے، کہتے کہ ہم ناشتہ کریں گے. میں نے اس کو جو میرے ناشتے کا تھا ان کے نصیب میں وہ کھلایا، اور شازی خان اور مصباح نے ٹکٹ اٹھایا اور میرے ساتھ میرے اسی ڈرائنگ روم میں فوٹو کھنچوایا. پھر شازی خان نے قائدین کو بھیجا ہوگا کہ ہم مطمئن ہیں اور ہمارے لیے امیدوار پیدا ہو گیا، کیونکہ میں ٹرسٹ نہیں تھا. پارٹی نے مجھے ریکویسٹ کر کے کہتے کہ یہ پارٹی پہ آپ کا احسان ہوگا کہ آپ نے پارٹی کی عزت بچائی. پھر 8:45 بجے دفتر کھلی بھی نہیں تھے ہمارے آر او آفس. شازی خان بیٹھا رہا میرے گھر میں، شجاع خان ہماری صوبائی جنرل سیکرٹری، مجھے کہتے کہ جوتے پہن لو اور میرے ساتھ جاؤ. اسی کی ہم گاڑی میں چلے گئے آر او کے پاس، اس نے خود ٹکٹ جمع کی، اس کی تصویر کھنچوائی اور پھر قائدین کو بھیج دی کہ بس ہم نے ہمارا امیدوار ہو گیا ضیاء اللہ آفریدی اور ہم خوش ہیں. اور ہم نے پھر سڈنلی 4:45 بجے مجھے، تو میں حیران اس بات پہ ہوں کہ صوبائی صدر کا جو رول تھا وہ ایز اے منشی، وہ اس پشاور کے جو دو یہ ہمارے سو کالڈ وہ ہیں ظہیر شاہ اور عالمگیر، اس کے سامنے تو وہ منشی کی طرح بیٹھتا ہے. جس طرح اس کا وہ غلام نہیں ہوتا کہ یوں ہاتھ باندھ کے اور جھک کے. آپ نے صوبائی صدر کی ایک ڈیکورم ہوتی ہے، صوبائی صدر کی ایک عزت ہوتی ہے. اس بیچارے کی کوئی نہ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، بالکل یقین کرے لائق منشی. تو آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ ارباب زرق کے مقابلے میں جیتیں گے. آپ نے صوبائی صدر کو منشی قرار دے دیا ہے. کوئی ہے پارٹی میں ایسا کہ جو ارباب زرق کو ہروانا چاہتا ہے؟ مطلب کوئی اس قسم کی سازش؟ دیکھیں جی، میں یہ نہیں کہتا کہ میں اپنے آپ میں پشاور کے عوام مجھ سے محبت کرتے. میرے ٹکٹ پہ پوری جتنی بھی کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے تھے، بلیو می کہ وہ مجھے بھی کہتے تھے کہ بھائی میں اب دیکھو اب زرق کا پتہ چل جائے گا کہ وہ جیتے، رزلٹ مطلب آ جائے گا. اگر الیکشن ہوا تو پتہ لگ جائے گا کہ وہ. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ اس مرتبہ آپ کو ٹکٹ نہ دے کے پارٹی کا یہ ارادہ ہو آپ کے حوالے سے کہ آپ صوبائی الیکشن لڑیں، آپ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں. عادل بھائی دیکھو، سوال یہ نہیں ہے کہ میں نے تو ٹکٹ نہیں مانگا تھا. سوال یہ ہے کہ بھائی آپ پوری پارٹی آ گئی، جنرل سیکرٹری صبح سویرے خود ٹکٹ جمع کرتے. سوال یہ ہے کہ بھائی میں تو اگر میں نے مانگا ہو اور میں اس پہ ناراض ہوں کہ مجھے نہیں دے رہا تو پھر الگ بات ہے. پارٹی کے پاس امیدوار ہی نہیں تھا. میں نے پارٹی پہ احسان کیا، نجم الدین کی اور پوری پارٹی کی عزت بچائی. 3 بجے اچانک، بلکہ 3 بجے اس طرح رومر چلے، 4:45 بجے مطلب سوال میں نے کبھی بھی ٹکٹ نہیں، نہ پارٹی کے ریکارڈ میں درخواست موجود ہے. صحیح ہے. ضیاء اللہ آفریدی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، مجھے آفریدی صاحب کی باتوں سے لگا ہے کہ جب میں تیسری مرتبہ یہاں پہ آؤں گا تو آفریدی صاحب کسی تیسری سیاسی جماعت کا حصہ ہوں گے. آپ کا بہت شکریہ.